وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بالصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق علیہ. میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں پر وقت کی پابندی سے صلاۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 5 وقتہ صلاۃ کو اسلام کی دوسری بنیاد قرار دیا ہے. اور ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ای الاعمال افضل، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، صلاۃ کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرو. صلاۃ جسے عام طور پہ نماز کہا جاتا ہے، اردو میں فارسی میں نماز کہتے ہیں، اس کا شرعی لفظ صلاۃ ہے، صلاح یا صلاۃ. تو سب سے افضل عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر صلاۃ کی ادائیگی قرار دیا. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. پھر پوچھا گیا کہ تیسرے نمبر پہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. میرے بھائیوں، صلاۃ وہ اہم عمل ہے زندگی کا جو انسان کو فحش کاریوں سے، منکرات سے اور برائیوں سے روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ انسان کو برائیوں سے اور فحش باتوں سے روکتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتا ہے اور اس سے سرگوشیاں کرتا ہے صلاۃ میں پہنچ کر، تو ظاہر ہے کہ اسے یہ فائدہ ملنے والا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے صلاۃ کی فضیلت سمجھائی. آپ نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک دریا بہتا ہو اور اس دریا میں وہ ہر دن 5 بار غسل کرتا ہو، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار اس دریا میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہی جواب ہونا تھا، اور یہی جواب صحابہ نے دیا بھی، لا یبقى من درنہ شیء، اس کے میل و کچیل میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 وقتہ صلاۃ کی مثال ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو، خطاؤں کو، انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور تقریباً جو ہے اسی طرح کی ایک اور روایت صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 5 وقتہ صلاۃ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دریا خوب پانی والا کسی کے دروازے پہ بہتا ہو اور آدمی اس میں 5 بار غسل کرتا ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جو متفق علیہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ اپنے اس گناہ پہ شرمندہ تھا، اور اس نے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے ایک اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا، ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ صلاۃ قائم کیا کرو دن کے کناروں میں، رات کے حصے میں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں.
उस आदमी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, जब मैं सलात कायम करूँगा तो मेरा ये गुनाह मिट जाएगा, तो क्या ये सिर्फ़ मेरे लिए ख़ास है? तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले जमीअ उम्मती कुल्लिहिम, ये मेरी सारी उम्मत के लिए है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात को गुनाहों का कफ़ारा करार दिया, गुनाहों को मिटाने का ज़रिया करार दिया। और इसी तरह से सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलावातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ कफ़ारतुन लिमा बैनहुन्ना मा लम तुग़शल कबाइर, कि 5 वक्ता सलातें और एक जुमा दूसरे जुमा तक ये दरमियान के तमाम गुनाहों का कफ़ारा हैं जब तक कि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न किया जाए। कबीरा गुनाहों से तौबा ज़रूरी है, लेकिन जो सगीरा गुनाह होते हैं, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, सलात उनका कफ़ारा बन जाता है। एक सलात और दूसरे सलात के दरमियान आपने फ़जर की सलात पढ़ी, ज़ोहर और उसके बाद ज़ोहर की सलात अदा की, फ़जर और ज़ोहर के दरमियान जो गलतियाँ हुईं, जो गुनाह हुए, वो छोटे छोटे गुनाह सलात की अदायगी से माफ़ हो जाते हैं। चुनांचे एक और हदीस देखते हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि मैंने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मा मिन इम्रिइन मुस्लिमिन तहज़ुरुहु सलातुम मक्तूबा फ़युहसिनु वुज़ूअहा व खुशूअहा व रुकूअहा इल्ला कानत कफ़ारतन लिमा क़ब्लहा मिनज़्ज़ुनूब मा लम तुअत कबीरा व ज़ालिका अद-दहर कुल्लह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़र्ज़ सलात का वक्त हो जाए और कोई मुसलमान उसके लिए अच्छे तरह वज़ू करे और खुशू व खुजू के साथ रुक और उस सलात को अदा करे, रुकू और सजदा इत्मीनान के साथ करे, तो उससे पहले जितने गुनाह उससे हुए रहते हैं सब के सब गुनाह मिट जाते हैं। सारे गुनाहों के लिए ये सलात कफ़ारा बन जाता है जब तक कि उसने कबीरा का इर्तिकाब न किया हो। और ये हमेशा हमेशा होता रहता है, पूरे ज़माने में, पूरी ज़िंदगी ऐसा होता रहता है। अलबत्ता शर्त है कि कबीरा गुनाह ना किया गया हो। अगर कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया है तो उससे तौबा करना लाजिमी है। और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ततहरा फ़ी बैति सुम्मा मज़ा इला बैति मिन बुयूतिल्लाह लियक़दी फ़रीदतन मिन फ़राइदिल्लाह कानत खुतवातुहु इहदाहा तहुत्तु ख़तिया वल उख़रा तरफ़उ दरजा। जिस शख्स ने अपने घर में वज़ू किया फिर किसी अल्लाह के घर की तरफ गया, किसी मस्जिद की तरफ गया ताकि अल्लाह का फ़र्ज़ किया हुआ फ़रीज़ा सलात अदा करे, तो उसके हर चलने वाले कदम में से एक कदम के ज़रिए गुनाह मिटता है और एक कदम के ज़रिए उसका दर्जा बुलंद होता है। मेरे भाइयों, ये बात याद रखने की है कि 5 वक्ता सलातें एक मर्द पर ज़रूरी है कि मस्जिद में जाकर बाजमात अदा करे। मर्द के लिए ज़रूरी है, मर्द के ऊपर वाजिब है, मर्द के ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ है कि जा कर के मस्जिद में 5 वक्त की सलात बाजमात अदा करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखे। आपने फरमाया, मन समिअ निदा फलम यअतिही फला सलात लहु इल्ला मिन उज़्र। जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुने और उसके बावजूद मस्जिद में न पहुँचे तो उसकी सलात नहीं होगी, अलबत्ता अगर कोई उज़्र हो। यह सुनन इब्न माजा, मुस्तदरक हाकिम और सही इब्न हिब्बान की रिवायत है। सही सनद से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। मेरे भाइयों, सलात बाजमात के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे उसमें मसलहतें और बहुत सारी हिकमतें हैं। सबसे जो है एक हिकमत तो ये है कि जब इसके ज़रिए से मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, आपस में राबिता होता है, आपस में तारुफ़ होता है, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, नेकी के कामों में, तक़वा के कामों में, परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे से ताउन करते हैं और हक़ की दावत देते रहते हैं, एक दूसरे को हक़ पे बुलाते रहते हैं। इस मामले में एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहते हैं। अगर कोई पीछे रह जाता है तो फिर उसे हौसला देते हैं तो वो बाद में आगे बढ़ता है। ऐसे ही जो कोई नादानी करता है, गलती करता है, उसे याद दिलाया जाता है, उसे तालीम दी जाती है। अगर किसी के पास इल्म होता है, इल्म के बावजूद वो भूल जाता है तो उसकी याद दहानी कराई जाती है। जब मुसलमान 5 वक्त की बाजमात सलात कायम करते हैं तो इसके ज़रिए से निफाक, जिनके दिलों में निफाक है उनके दिल खोलते हैं, और जो लोग अल्लाह के रास्ते से दूर हैं
ان کو یہ ایک پیغام جاتا ہے کہ یہ جو اہل حق ہیں، جو نفاق سے دور ہیں، جو مخلص مسلمان ہیں، وہ 5 وقت مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ اللہ کا ایک شعیرہ ہے جس کا اظہار اور اعلان ہوتا ہے۔ جب باقاعدہ باجماعت مسلمان باجماعت صلاۃ ادا کرتے ہیں تو ایک شعار اور ایک شناخت اور ایک پہچان قائم ہوتی ہے، اور ایسے ہی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قول و عمل کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے فوائد موجود ہیں اور اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ آئیے تیزی کے ساتھ چند فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ صلاۃ باجماعت پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ ناپسندیدہ حالات میں، تکلیف دہ حالات میں مکمل اچھی طرح وضو کرنا اور زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر کے مسجدوں کی طرف پہنچنا اور ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے اور یہ اللہ کے راستے میں پہرے داری کے برابر ہے۔ ایسے ہی صلاۃ کی پابندی، باجماعت صلاۃ کی پابندی انسان کو شیطان سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابی داؤد میں حسن سند سے مروی ہے کہ جب کچھ 3 لوگ کسی گاؤں یا دیہات میں ہوتے ہیں اور ان میں صلاۃ قائم نہیں کی جاتی تو شیطان آ کر کے ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اس لیے صلاۃ باجماعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ بکری جو اپنے گلے سے الگ ہو جائے اس کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، ایسے ہی یہ صلاۃ انسان کو نفاق سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات اچھی معلوم ہو، جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ کل مسلمان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، تو وہ ان 5 وقتہ صلاتوں کی پابندی کرے۔ جب بھی اذان دی جائے باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت ہے، یہ سنن ہدیٰ میں سے ہے، اور اگر تم اپنے گھروں میں اسے پڑھو گے تو جیسے بعض پیچھے رہنے والے پڑھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے گی، اور جب آپ کی سنت چھوٹ جائے گی تو راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد کسی مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے نیکی رکھتا ہے، اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا کہ جو باجماعت صلاۃ سے پیچھے رہتا تھا وہ وہی لوگ ہوتے تھے جن کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں 2 آدمیوں کے کندھے پر ٹیک لگاتے ہوئے آتا تھا، لیکن وہ مسجد کو پہنچتا تھا اور صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایسے ہی سنن ابن ابو داؤد میں بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ تاریکیوں میں مسجد کو جاتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے بھرپور نور کی بشارت سنا دیجیے۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بہت بڑی فضیلت بیان کرتی ہے، سنن نبی داؤد کی۔ 3 آدمیوں کی اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے۔ ایک وہ شخص اس میں سے ہے جو مسجد گیا، ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنہ او يرده بما نال من اجر او غنیمہ۔ جو مسجد میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضمانت لیے ہوئے ہے، یا تو وہ وفات پا کے جنت میں جائے گا اور یا تو واپس ہوگا تو اجر و ثواب لے کر اور غنیمت لے کے واپس ہوگا۔ ایسے ہی جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگوں کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 لوگوں کو سایہ ملے گا، جس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا ورجل قلبه معلق فی المساجد۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ شخص جو مسجدوں سے جس کا دل معلق ہوتا تھا، مسجدوں میں جس کا دل لگا رہتا تھا، کیونکہ وہ ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کو باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، تنہائی کی صلاۃ سے باجماعت صلاۃ 25 بلکہ 27 گنا زیادہ بڑھ کر کے ہے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ تنہا کی صلاۃ سے باجماعت صلاۃ 27 گنا زیادہ ثواب والی ہے۔
اور ایسے ہی میرے بھائیوں ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے صلاۃ عشاء باجماعت ادا کی تو گویا وہ آدھی رات پوری اس نے قیام کی، آدھی رات تہجد میں گزاری، اور جس شخص نے صلاۃ صبح کو باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کی، پوری رات وہ تہجد پڑھتا رہا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ کا اور صلاۃ کو باجماعت ادا کرنے کا پابند بنائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔